ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے، دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں، دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، اس سے بالکل احتیاط کریں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے، اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ بسم اللہ صلی اللہ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر۔
تو نے اسلام کی حدود کو توڑا, تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو, یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بہار الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے. مولا کہیں گے نہ باہر نکالو. باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا. مولا کہیں گے نہ درخت پہ لٹکا دو. جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا, وہاں ایک شخص اور دفن ہے, تیسرے کو بھی لے کر آؤ. مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے. سوکھا درخت ہوگا, جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو. انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو. ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے. شیعہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے, لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے. مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے. انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا, اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے. دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے. دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں. جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں, دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا, لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے. اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے. شیعہ سنی فسادات ہو گئے. اس سے بچیں, اس سے بالکل احتیاط کریں. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے. اس سے بچنے کا اہتمام کریں. آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو. بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو. ہم نے وحدت کے لیے, ہم مجلس وحدت مسلمین ہیں. ہم وحدت مسلمین کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں. ہمارا اپنا اعتقاد ہے, ہماری اپنی شناخت ہے, ہم اہانت نہیں کریں گے, لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تاریخ کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ, آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ, اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو. آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے پہ گردن پہ ڈالی جا رہی ہے. اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے